اپنی جان دینے کی باتیں کرتا تھا، جس کی جذبات سے چور باتیں ہی مجھے تڑپا کر رکھ دیتی تھی۔ اس سے ہونے والی ملاقات نہ جیسے کسی دل ریف ہوتی، یہ سوچ کر ہی میں پوری طرح گلابی پڑ رہی تھی۔ مرتضیٰ کو میسج کرنے کے بعد میں اپنے کمرے سے نکلی اور یہاں وہاں دیکھا تو ہر طرف سناٹا تھا۔ ہمارے گھر ہر رات ایسا ہی سناٹا ہوا کرتا تھا۔ اماں ابا اپنے کمرے میں گہری نیند سوتے تھے، جبکہ چھوٹے بہن بھائی اپنے کمرے میں بڑے اپنے کمرے میں تھے۔ اسی لیے میرا کمرہ علیحدہ تھا اور اسی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر میں نے موبائل فون پر مرتضیٰ سے دوستی کر لی تھی۔ کال پر ہونے والی یہ دوستی دھیرے دھیرے کب محبت میں تبدیل ہوئی تھی، مجھے خود بھی پتا نہیں چلا تھا۔ میں نے آج تک کبھی اس سے روبرو نہیں دیکھا تھا، اسی لیے جب اس نے مجھ سے ملاقات کی بات کی تو میں نے خود کو اس طرح تیار کیا کہ وہ بھی میرے سہرے سے نکل ہی نہ سکے۔ میں نے اپنی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے تاکہ وہ مجھے خود شادی کے لیے مجبور ہو جائے۔ دبے پاؤں میں گھر کے بیرونی دروازے تک پہنچے تھے اور رات کے 2 بجے گھر کا دروازہ کھولے چوری چھپی گلی میں جھانک رہی تھی۔ کچھ دیر گزری تو میں بے چین ہو گئی، مجھے جس کا انتظار تھا وہ نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ میری بےتابیاں عروج پر تھی، آج ہماری پہلی ملاقات ہونے والی تھی، اس لیے میں کچھ گھبراہٹ کا شکار بھی تھی۔ آج سے پہلے میں کبھی رات کے وقت اپنے کمرے سے بھی نہیں نکلتی تھی اور آج تو میں نے سیدھے گھر کا مین گیٹ ہی کھول دیا تھا۔ محبت ایسے ہی ہوتی ہے، انسان کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں بھی مرتضیٰ سے ملنے کی خواہش کے لیے آدھی رات کو دروازے پر پہنچ گئی، بنا یہ سوچے کہ وہ بالکل ایک غیر مرد ہے اور میں کیسے اس پر اتنا بھروسہ کر سکتی ہوں۔ میرے ہاتھ میں میرا موبائل فون بھی موجود تھا، میں بار بار اس پر وقت دیکھتی اور کوفت کا شکار ہوتی۔ 1 منٹ مجھ پر بہت بھاری تھا، اب تک تو مرتضیٰ کو آ جانا چاہیے تھا۔ میرے ہونے والی ٹیلی فون دوستی نے نہ جانے کب محبت میں بدل گئے تھے اور اب ہم محبت کی منزلوں کو مزید طے کرنا چاہتے تھے۔ جب ہی مرتضیٰ نے مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تاکہ وہ پھر میرے گھر رشتہ بھیج سکے اور میں بھی ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جانا چاہتی تھی، اس لیے اس ملاقات کے لیے راضی ہو گئی۔ لیکن اب میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، میں نے آج سے پہلے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ کچھ دیر گزری تو ایک بائک دروازے پر آ کر رکی اور ایک لڑکا اتر کر میرے قریب آ گیا۔ میں نے مرتضیٰ کی تصویر دیکھ رکھی تھی، اس لیے فوراً اس سے پہچان لیا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ سیدھے گھر کے اندر چلا آیا۔ میں گیٹ کے ساتھ ہی ہمارا چھوٹا سا ڈرائنگ روم بنا ہوا تھا، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا اور پھر بڑی گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لینے لگا۔ میں نے بھی اپنی خوبصورتی کو عیاں کر رکھا تھا، دوپٹہ میرے ہاتھوں میں جھول رہا تھا، اس کی نگاہیں میرے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ پھر ایک دم ہی وہ میرے ساتھ بڑا بے باک ہونے لگا۔ میں بہت آسانی سے اس کی سانسوں کی تپش کو محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا کیونکہ پہلی بار کوئی مرد میرے اتنی قریب آیا تھا، لیکن میں بھی جذبات کے ناؤ میں ڈول رہی تھی، اسی لیے میں نے اسے روکنے کی زیادہ کوشش نہیں کی، بلکہ میں اس کی سانسوں کو محسوس کرنے لگی۔ اس نے مجھے چھونا شروع کر دیا تھا، باتیں کرتے کرتے کبھی وہ میرے ہونٹوں پر انگلی لگاتا تو کبھی میری کمر پر ہاتھ پھیرتا۔ اس کے ہر انداز میں ولہنا پن تھا، وہ جذبات کی شدت سے چور نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے میری گردن پر اپنی انگلی پھیرنا شروع کی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شرم سے میری نظریں جھک گئی تھی اور سانسیں بوجھل ہونے لگی تھی۔ خود بخود میرا وجود پسینے سے شرابور ہونے لگا تھا۔ میرے اندر ایک آگ سی جل اٹھی تھی جس سے کوئی لاوارث بہک رہا ہو۔ وہ خمار آلودہ لہجے میں کہنے لگا، ارم، اس وقت کے لیے میں نے بہت انتظار کیا ہے، اس ملاقات کے بعد ہم سیدھے شادی کریں گے
आज की रात मुझे हरगिज भी ना रोको, मैं तुम्हें पा लेने की ख्वाहिश लेकर यहाँ तक आया हूँ। तुम भी सब कुछ भुलाकर मेरी हो जाओ। मुर्तजा की शादी वाली बात पर मैं उस कदर दीवानी हो गई कि उसकी कुर्बत को भी बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गई। उसने मेरे हाथ से अपने हाथ को आजाद करवाया और एक दफा फिर मेरे वजूद से खेलने लगा। वो धीरे धीरे मुझे अपने दाम में फंसा रहा था। वो मुझे हासिल कर लेना चाहता था, लेकिन उससे पहले कि हमारे दरमियान कुछ गलत होता और मैं अपना सब कुछ उस पर वार देती, अचानक ही कदमों की आवाज सुनाई दी और मेरी जान निकल गई। ये सोच कर ही मेरे होश उड़ने लगे कि मेरी अम्मा या अब्बा में से कोई जाग गया तो क्या होगा। मेरा अब्बा बहुत सख्त मिजाज थे। वो एक गैरतमंद कबीले से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने हमें कभी इतनी आज़ादी नहीं दी थी कि हम किसी लड़के से बात कर सकते, और मैंने तो फिर हर हद पार कर दी थी। इसीलिए अब मेरी जान निकल रही थी। साथ ही मुर्तजा का हाल भी खराब हो गया। अचानक ही उसका लहजा बदल गया। वो गुस्से में कहने लगा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे घर वाले गहरी नींद सोते हैं, अम्मा अब्बा ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते हैं और सारी रात नहीं उठते, फिर अब कौन आ गया है। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार थे और मेरा बुरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। फिर वो एकदम ही उठा और कहने लगा, मैं ड्राइंग रूम की खिड़की से जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो हमारे अपने अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे अब्बा फिर कभी हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। मैंने भी इस बात को मुनासिब समझा और ड्राइंग रूम की खिड़की खोलकर उससे गली में धक्का दिया और खुद डरते हुए जैसे ही ड्राइंग रूम से बाहर निकली तो मेरे हवास ठिकाने आ गए। मुर्तजा ने घर का दरवाज़ा लॉक नहीं किया था, सिर्फ हल्का सा बंद किया था, और शायद यही वजह थी कि बहुत आसानी से कुछ डाकू हमारे घर घुस आए थे। और अब वो लंबे चौड़े डाकू मेरे सामने खड़े मुझे अपनी गहरी नज़रों से देख रहे थे। उनके चेहरों पर ऐसी मुस्कुराहट थी जिससे उन्हें मेरी मुलाकात का अच्छी तरह इल्म हो, या उन्होंने मुझे मुर्तजा के साथ देख लिया हो। मेरी तो आवाज़ ही हल्क में अटक गई थी। वो हट्टे कट्टे 6 डाकू थे और उनके हाथ में पिस्टल भी मौजूद थी। फिर एक डाकू आगे बढ़ा और उसने मेरे सर पर पिस्तौल तानी और मुझे लेकर घर के अंदर दाखिल हो गया। बारी बारी सब दरवाजे बजाए और मेरे सारे घर वाले उठते चले गए। डाकू ने सबको बांध दिया। सब भी घर वाले हैरानों परेशान थे कि डबल लॉक होने के बावजूद भी डाकू घर के अंदर कैसे आ गए। हमारे घर में कहीं से भी घुसने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए अगर कोई आता तो दरवाजे से ही आता, और क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मुझे ही गन पॉइंट पर कर लिया था, इसीलिए मैं जानती थी कि बाद में मुझे सबके सवालों के जवाब देने होंगे। मेरी तो जान सूली पर अटक गई थी। मुर्तजा से पहले ही मुलाकात मुझ पर भारी पड़ गई थी। मैं किसी को क्या बताती कि इतनी रात को मैंने घर का दरवाजा क्यों खोला था, किसके लिए खोला था, और डाकू कैसे अंदर आए थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।